جاءكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاسبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج آپ نے سورہ بنی اسرائیل کے 2 رکوع سماعت فرمائے، آیت نمبر 61 سے آیت نمبر 77 تک۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ سورہ بنی اسرائیل آیت 61 سے 77 تک، ترجمہ اور تفسیر۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 61، پارہ نمبر 15۔ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے کیا۔ اس نے کہا کہ کیا میں اسے سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ یہ واقعہ قرآن میں جگہ جگہ آیا، یہاں چوتھی بار آیا ہے، کیونکہ یہ فرشتوں میں بیٹھا تھا لیکن تھا ایک جنوں میں سے۔ سورہ کہف میں 50 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ شیطان جو تھا وہ جنوں میں سے تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے جب آرڈر دیا سب فرشتوں کو، تو اسے بھی ساتھ میں بیٹھا تو اسے بھی آرڈر تھا، مگر وہ اکڑ میں آ گیا کہ میں تو اللہ نے مجھے آگ سے بنایا۔ دوسری جگہ اللہ نے قرآن میں بتائی یہ بات کہ 21 وجہ سے اس میں اکڑ آئی کہ
مجھے آگ سے بنایا تم نے، جسے مٹی سے بنایا میں اسے سجدہ کروں، جسے تم نے خاک سے پیدا کیا۔ یہاں اللہ رب العزت نے آزمایا سمجھو ایک حساب سے، یہاں اس نے یہ ٹگڑم چلائی، اپنی عقل چلائی، جیسے آگ جو ہے وہ تو اوپر کی طرف جاتی ہے، مٹی کو اوپر اچھال وہ نیچے کی طرف آتی ہے۔ اللہ آگ کو اس نے سمجھا کہ یہ بڑی چیز ہے، جبکہ اللہ کی مخلوق ہے آگ بھی اور مٹی بھی، تو اس نے یہی دماغ لگایا کہ آگ تو اوپر کی طرف جاتی ہے تو میں زیادہ بڑا ہوں، اور یہاں میری جو ہے اللہ رب العزت جو ہے وہ انڈر اسٹیمیٹ کرنا مجھے، اور مجھ سے سجدہ کرنے کو کہا کہ انہیں آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ کرنا آگے اس نے منع کر دیا۔ آیت نمبر 62، اچھا دیکھ لے اسے تو نے مجھ پر بروزیدہ تو کیا ہے، مطلب بزرگی دی ہے، لیکن اگر مجھے بھی قیامت تک تو نے ڈھیل دی تو میں اس کی اولاد کو بجز بہت تھوڑے لوگوں کے اپنے بس میں کر لوں گا۔ یہ آدم علیہ السلام اور شیطان کا جو قصہ ہے پیچھے میں نے بتایا کئی جگہ بیان ہو چکا، سورہ اعراف میں، سورہ ہجر میں گزر چکا، آگے بھی آئے گا ابھی یہ قصہ سورہ کہف میں، سورہ طٰہٰ میں، سورہ صاد میں، پیچھے سورہ بقرہ میں سب سے شروع میں آیا تھا۔ تو قیامت تک اس نے ڈھیل مانگی اللہ رب العزت سے، اور اکڑ اور تکبر میں آئی ہے، اور جب اس نے اللہ رب العزت کے سامنے قیامت تک ڈھیل دینے کی درخواست کی تو اللہ رب العزت نے اسے مصلیحتاً قبول کر لیا اور اسے ڈھیل دے دی، اور اس نے پھر یہ بھی کہا اللہ رب العزت سے کہ میں تیرے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے جو تیرے بندے ہیں سب کو اپنے بس میں کر لوں گا۔ یہ بہت بڑا چیلنج تھا، مطلب تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے باقی کو جنت میں جانے سے روک دوں گا۔ شیطان جو ہے وہ ہماری جڑوں میں، رگوں میں مطلب خون کی طرح سے اترا ہوا ہے۔ سورہ زخرف آیت 36 میں بھی یہ پورا واقعہ آیا، اور ہمیں رگوں میں اتر کے بہکاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ شیطان تمہارے دلوں میں سور کی طرح تھوتڑی جما کے بسوں سے ڈالتا ہے اور تمہیں بہکاتا ہے۔ یہاں اس نے یہ بات کہی کہ میں تیرے تھوڑے سے لوگوں کو چھوڑ کے باقی سب کو بہکا لوں گا جو تیرا حکم نہیں مانے گا، اور جو بھی اب واقعی اللہ کا حکم نہ مانے تو وہ شیطان اسے گمراہ کر دیتا ہے اور اپنا چیلا بنا لیتا ہے، کیونکہ من الجنت والناس قرآن کی آیت ہے کہ جو شیطان کے چیلے ہیں وہ انسانوں میں سے بھی ہیں اور جنوں میں سے بھی ہیں، خالی جنوں میں نہیں ہے بلکہ انسانوں میں بھی ہے۔ آیت نمبر 63 ارشاد ہوا کہ جا ان میں سے جو بھی تیرا تابع دار ہو جائے گا تو تم سب کی سزا جہنم ہے جو پورا پورا بدلہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بالکل بے پرواہی سے کہا کہ جب دفع ہو جا، تجھے مہلت دی، تجھے مہلت مانگا، اور جو تیرے ساتھ چلا گیا تو وہ بھرپور سزا پائے گا تیری طرف سے، جو بھی تیرا چیلا بن گیا۔ تو اللہ رب العزت جو ہے وہ تو اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے اعتراض کیا، سوال کیا، بلکہ ایک جگہ تو قرآن میں شیطان نے یہ تک کہہ دیا تھا اللہ کو معاذ اللہ کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، اب میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے، یہاں اللہ نے کہا کہ جا تجھے مہلت دی قیامت تک، اور تو کر لے جو تجھ سے ہو، ان میں سے جسے بھی اپنی آواز سے بہکا سکے بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار اور پیادے چڑھا لے، اور ان کے مال اور اولاد میں سے اپنا بھی سانجھا لگا، اور انہیں جھوٹے وعدے دے لے۔ ان سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں۔ یہ آیت نمبر 64 ہے، بڑی اہم، کہ اللہ رب العزت نے جو شیطان کی فریب کاری ہیں ان کا ذکر یہاں کیا 5-6 چیزوں کا۔ ایک تو سب سے پہلے کہا کہ تو اپنے آواز سے بہکا لے، مطلب فلمیں، ڈرامے، ناچ گانے، آواز جو ہے اس میں گالی گلوچ بھی ہے، میوزک ہے، اور بہت ساری چیزیں آواز سے، ہم جو زبان سے غیبت کرتے ہیں وہ بھی آواز کا ہی ایک معاملہ ہے۔ تو ایک تو یہ کہا کہ تو اپنی آواز سے بہکائے گا لوگ، اور اپنے پیادے جو ہیں سوار کو چڑھا لے، مطلب جو تیرے پیادے ہوں چاہے وہ سوار ہوں، جیسے کوئی بھی فوج ہوتی ہے اس میں سوار بھی ہوتے ہیں اور پیدل چلنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ کہا کہ تو سب کو ان کے اوپر جو ہے چڑھا لے اور ان کو اپنے قبضے میں کر لے۔
اور ان کے مال اور اولاد میں اپنا بھی ساجہ لگا، مطلب جو بھی اللہ کے خلاف کام ہوگا شیطان کا اس میں حصہ ہوتا ہے۔ اگر حرام سے کمائی ہے وہ بھی اس میں بھی حصہ ہے، اولاد کو اگر غیر اللہ سے مانگا اس میں بھی شیطان کا حصہ ہے۔ مان لو اللہ سے مانگنی اولاد کسی غیر اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے، یا کسی مرکز یا کسی آستانے یا کسی بزرگ کے مزار پہ یا کسی بت کے آگے ہاتھ پھیلائے کہ ہمیں اولاد دے دے، تو اس میں بھی شیطان کا حصہ ہے۔ تو حرام کمائی ہو، اولاد کو حرام کاموں میں لگانا ہو، اور غیر اللہ سے اولاد مانگنا ہو، تو یہ سب شیطان کا ان میں حصہ ہوگا۔ اور شیطان کے جو پیروکار ہیں وہ انسانوں کی شکل میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ اور آگے کہا کہ اور انہیں جھوٹے وعدے دے دے، مطلب جنت دوزخ جیسے دماغ میں آتی ہے وسوسے ڈالتا ہے شیطان کہ کچھ نہیں ہے، یہی ہے سب کچھ، وہاں کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، یہ سب جھوٹے اس کے وعدے ہیں، پٹی پڑھانا ہے شیطان کا۔ ان میں سے جتنے بھی وعدے شیطان کے ہوتے ہیں سب کے سب سراسر فریب ہیں، مطلب جتنے بھی گناہ کے کام ہوں یا کلام ہو یا عمل ہو، گانے بجانے ہوں، یہ سب کے سب جو ہے وہ شیطان کے کام ہوتے ہیں، یہ سب فریب کاری ہیں۔ جتنے بھی شیطان جو ہے جھوٹے دھوکے دیتا ہے، سورہ ابراہیم میں بھی شیطان کی تقریر پوری آ چکی، وہ کہے گا کہ میں نے تو جھوٹے وعدے تم سے کیے تھے، غلط کاموں کو خوبصورت کر کے دکھایا تھا، اور ایسے دکھاتا ہے غلط کاموں کو خوبصورت کر کے کہ وہ ٹھیک لگے ہمیں، تو یہ سب شیطانی کام ہیں۔ اور آگے مال میں جو شرکت ہے کمائی میں کہ کس طرح سے خرچ کرنا، جو میں نے آپ کو ایک بار بتایا تھا، قیامت میں جو 5 سوال ہونے ہیں اس میں 2 سوال یہ بھی ہے کہ مال کیسے کمایا اور کیسے خرچ کیا۔ تو شیطان آپ کو حرام کمائی کی طرف بھی لگاتا ہے اور اس کمائی کو حرام کاموں میں خرچ بھی کراتا ہے۔ آپ کی اگر حلال کمائی بھی ہے اور آپ نے اسے کما کے حرام کاموں میں لگایا تو اس میں بھی شیطان کا حصہ ہو، کیا مطلب خرچ میں بھی۔ اور اولاد کا جو یہاں ذکر کیا اس میں بھی جو شیطانی کاموں سے بچے پیدا ہوتے ہیں، حرام کاموں سے، زنا سے، اس میں بھی اس کا حصہ ہوتا ہے۔ اور جھوٹے وعدے مطلب حرام کو خوبصورت کر کے دکھانا جو بتا رہا، یہ ساری چیزیں شیطان کے وعدے ہیں، فریب کاری ہیں، جھوٹے وعدے ہیں۔ اور سورہ اعراف میں تو یہ تک کہا اللہ رب العزت نے آیت 91 میں کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم میں عداوت پیدا کرتا ہے کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرو اور تمہارے خاندان میں عداوت پھیلے، کیونکہ جو نیک لوگ ہوں گے وہ اپنی اولاد کو منع کریں گے وہ حرام کی طرف مت جاؤ، تو وہ پلٹ کے اپنے باپ کو جواب دیں گے، اپنی ماں کو جواب دیں گے، اپنے بڑوں کو جواب دیں گے۔ تو یہ سب اس کی فریب کاری ہے شیطان کی، اور ان سے ہی بچنے کا حکم ہے۔ لیکن جو نہیں بچے گا وہ اسی کے چیلوں میں گرا جائے گا، اللہ کے ہاں ان کی ویسی ہی پکڑ ہوئی ہے، شیطان کی پکڑ ہوئی۔ آیت نمبر 65، میرے سچے بندوں پر تیرا کوئی قابو اور بس نہیں، تیرا رب کارسازی کرنے والا کافی ہے۔ یہ بہت اہم آیت ہے۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ میری مرضی کے خلاف یا میری مرضی کے بغیر تو کچھ نہیں کر سکتا میرے بندوں کا۔ جو سچائی کے ساتھ اللہ سے جڑ جائیں گے تو اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ میرے ان بندوں کا، تو جو اللہ کے سچے بندے ہیں وہ اللہ کی شان ہے، وہ اللہ کا تکبر ہیں۔ اللہ نے اپنی طرف نسبت کر کے مخلص بندے جو چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا جسے چاہتا ہوں چن لیتا ہوں، کھینچ کے اپنا بنا لیتا ہوں۔ تو جن پہ اللہ یہ کہہ دے کہ وہ میرے مخلص بندے ہیں، پھر اللہ ان کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ نافرمانی چھوڑ کے توبہ کریں جو لوگ، اللہ انہیں خود کہتا ہے کہ میرے بندے ہیں، یہ انسان کے لیے شرف کی بات ہے۔ تو ایمان والے جو ہیں شیطان سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، اور اللہ پناہ دینے پہ قادر بھی ہے۔ آپ اس سے پناہ مانگتے ہو، دیکھیں قرآن میں آیت اللہ نے دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اسی لیے آئی کہ آپ اللہ سے پناہ مانگتے رہیں شیطان مردود سے۔ آیت نمبر 66، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے دریا میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے سمندری جو ٹرانسپورٹیشن ہے اس کا ذکر کیا، جس سے جو ہے اربوں خربوں کا کام ہوتا ہے، روزی کے لیے یہاں کیا اللہ رب العزت نے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو، تو روزی کے لیے آسانی کر دی، اور یہاں روزی کو فضل کہا۔ یہ کوئی نہ سمجھے کہ میرا کمایا ہوا مال ہے، بلکہ یہ اللہ کا فضل ہے۔ کسی کو اللہ نے مال دیا تو قارون اور حامان یہی کہتے تھے کہ ہمارا کمایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ کی راہ میں بھی کچھ مال دو، اللہ کا دیا ہوا کہ نہ، یہ تو ہمارا کمایا ہوا۔ پھر انہیں اللہ رب العزت نے
میں مال کے زمین میں دھسا دیا تھا. تو جو لوگ اپنی مال کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کمائی ہماری صلاحیت اور ہماری محنت کا ہے، تو سمجھ لیں بہت بہت ہوشیار، بہت بہت محنتی لوگ پڑے، لیکن اللہ رب العزت جسے روزی چاہے زیادہ دے، جسے کم دے. اس نے قرآن میں کہا یہ میری مرضی کے اوپر ہے. یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ یہ میرا کمایا، بلکہ سب میرا فضل ہے. تو اور یہ کہا کہ وہ تمہارے اوپر بہت ہی مہربان ہیں. مطلب یہ جو دریا کا معاملہ بتایا کہ کشتی چلاتا ہے اس میں، اور جگہ جگہ اس میں سمندر کے کھانے کا بھی ذکر کیا کہ مچھلیوں کا، کیونکہ آج کل دیکھیں آپ بکری بھینس سے پالنا بہت مشکل کام ہے، اور مچھلی یوں ہی آپ کو پلی پلائی مل جاتی ہے اور آپ کھا لیتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے آسانیوں کے لیے ہمیں دی. آگے فرمایا 67 نمبر آیت میں، اور سمندروں میں مصیبت پہنچتے ہی جنہیں تم پکارتے تھے سب گم ہو جاتے ہیں، صرف وہی اللہ باقی رہ جاتا ہے. پھر جب وہ تمہیں خشکی کی طرف بچا لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے. یہ بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ کہا. اور یہ ہوا تھا حضرت علقمہ بن ابو جہل کے ساتھ کہ وہ جب فتح مکہ کے ٹائم فرار ہوئے، بھاگے وہاں سے، تو کشتی جب بھنور میں ڈوبنے لگی تو دیکھا کہ سب کے سب اللہ کو پکارنے لگے جو مشرک تھے. تو انہوں نے جب اسے ہر حال میں پکارنا ہی ہے تو پھر وہ اسی بات پہ مان گئے. یہاں اللہ نے اسی بات کو ٹوکا کہ جب تمہاری کشتی بھنور میں پھنستی ہے، جب تمہاری گود پھنستی ہے تو تمہیں اللہ یاد آتا ہے، تم اسے پکارتے ہو. اور جہاں تمہاری کشتی جو ہے وہ کنارے لگی وہاں تم نے شرک کرنا شروع کر دیا. مطلب جس کا کھاتے ہو اس کا کھاتے نہیں، بلکہ پھر تم شرک کرنے لگتے ہو. تو شرک یہی ہے کہ آپ مصیبت کے ٹائم اللہ کو پکاریں اور مصیبت نکلنے کے بعد آپ اللہ کو بھول جائیں، یہ بھی شرک ہے. آج ہمارا حال یہی ہے. تو جو لوگ پریشانیوں میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور خوشحالی میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، ان کو پریشانیاں آتی نہیں. آپ یقین کریں انہیں بالکل، اگر آپ اپنے خوشحال زندگی میں اللہ رب العزت کو یاد رکھیں اور اس کے رسول کی پیروکاری کریں، اس کے رسول کی شریعت میں چلیں، آپ یقین کریں اگر کوئی پریشانی، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت آپ پہ آتی ہوئی ہے تو وہ اسی طرح ٹل جاتی ہے. آپ کو مطلب اس کا اثر ہی نہیں ہوتا. آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہی نکل جائے گی. جس نے مجھے 90% بہت اچھی زندگی دی، اگر 10% انہیں آزمائش دے بھی دی تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور آزمائش میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، نبی نے تو ایک بار یہ بات فرمائی کہ جن لوگوں نے یہاں آزمائشوں پہ، مصیبتوں پہ، پریشانیوں پہ صبر کر لیا، انہیں جب آخرت میں اجر دیا جائے گا تو جن لوگوں نے یہاں عیش کے ساتھ زندگی کاٹی ہوگی وہ اس اجر کو دیکھ کے یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہماری خالد قینچیوں سے کاٹی گئی ہوتی اور ہمیں ایسا اجر مل جاتا. وہاں اندازہ ہوگا آپ کو کہ یہاں جو ہمیں کانٹا چبھنے میں بھی اللہ نے اجر دیا، تو کسی کی اولاد مر جائے، وہ ہائے توبہ نہ مچائے، صبر کر لے، کسی کا کوئی مالی نقصان ہو، کسی کے کوئی چوٹ لگ جائے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، اگر وہ صبر کر لے اور اللہ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ اس پریشانی سے نکال دے، اس کے بدلے میں کیا ملے گا آپ کو اندازہ بھی نہیں ہے. کیونکہ تکلیفیں آتی ہیں اس وجہ سے تاکہ آپ کے جو گناہ ہیں، جو آپ سے اللہ رب العزت کی راہ میں غلط کام ہوئے، انہیں اللہ جھاڑ دے اور آپ کو پاک صاف کر کے اپنی بارگاہ میں لے. جتنی بھی آزمائشیں پریشانی آتی ہیں، آپ یقین کریں اللہ والے یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمارے گناہ جھاڑ دے. صحابہ کرام پہ اگر کچھ دن پریشانی نہیں آتی تھی تو یہ کہتے تھے کہ اللہ کا ہم سے ناراض تو نہیں ہے، ہم پہ تو ذرا سی پریشانی آئے تو ہم ہائے توبہ بچانے لگے. تو اگر آپ اس سے صبر کر لیں گے وہ پریشانی کا ٹائم نکل جائے گا. ایسی کوئی اللہ نے رات ہی نہیں بنائی جس کی صبح نہ ہو، تو وہ پریشانی کا ٹائم تو آپ کا نکل جائے گا، لیکن اس کے بدلے میں اجر آپ کا کیسا لکھا جائے گا اگر آپ نے صبر کر لیا. یہاں اللہ نے کہا کہ سمندروں میں مصیبت پہنچی ہے جنہیں وہ پکارتے ہیں سب گم ہو جائیں گے. مطلب سارے جنہیں تم غیر اللہ کو پکارتے تھے وہاں تمہیں کوئی یاد نہیں آئے گا، وہاں صرف اللہ یاد آئے گا. اور پھر جب وہ بچا کے خشکی کی طرف لاتا ہے تو تم منہ پھیر لیتے ہو، مطلب پھر شرک میں چلے جاتے ہو اور مصیبت سے نکلنے کے بعد پھر وہی کرنے لگتے ہو ناشکری. جب گوڑ پھنسی تو اللہ یاد آیا، اور جب گوڑ آپ کی نکل گئی تو پھر آپ شرک کرنے لگے. آگے فرمایا 68 نمبر آیت میں، تو کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھسا دے، یا تم پر پتھروں کی آندھی بھیج دے، پھر تم اپنے لیے کس کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے. مطلب اگر تمہیں اس نے بھنور سے نکال بھی دیا، تم کنارے لگ بھی گئے، تو تم یہ نہ سمجھو
کہ جو تمہیں پانی سے بچا سکتا ہے وہ تمہیں خشکی میں دھسا نہیں سکتا۔ حامان اور قارون کا جو میں آپ کو ذکر کر رہا ہوں، اس نے انہیں دھرتی میں دھسا دیا تھا۔ اور آپ کے سامنے آپ نے اکثر خبریں سنی ہوں گی، ایسے ایسے زلزلے آتے ہیں کہ زمین میں دھس جاتی ہے پوری پوری بستی ہے۔ جو گجرات میں زلزلہ آیا تھا، پاکستان میں زلزلے آئے، افغانستان میں آئے، جاپان میں کتنے زلزلے آئے، پوری پوری بستیاں ختم ہو گئی۔ تو وہ زمین میں تو دھسا دیے۔ تو کوئی یہ نہ گمان کرے کہ اللہ نے مجھے پانی سے بچا لیا۔ اگر تم شرک کرو گے تو وہ تمہیں زمین میں بھی دھسا سکتا ہے، ایسا نہیں ہے خشکی میں وہ تمہیں سزا نہیں دے سکتا۔ اور یہ پتھروں کی بارش کر دی، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کو اوپر چھت وہ لے گیا آسمان پر، وہاں سے پٹکا، ابھی پتھروں کی بارش کی، پھر تم اپنے لیے کسی نگہبان کو نہ پا سکو گے۔ مطلب جو ہم سے پوچھ گچھ کر سکے اللہ سے کہ اللہ تو نے یہ کیوں کر دیا، مطلب اللہ سے کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ جو تمہیں بچا سکتا ہے وہ تمہیں ہلاک کرنے پہ بھی قادر ہے، وہ تمہیں ہر حال میں خشکی میں بھی تمہیں عذاب دے سکتا ہے۔ آیت نمبر 69، کیا تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ پھر تمہیں دوبارہ دریا کے سفر میں لے آئے اور تم پر تیز ہواؤں کے جھونکے بھیج دے اور تمہارے کفر کی باعث تمہیں ڈبو دے، پھر تم اپنے لیے ہم پر اس کا دعویٰ کرنے والا کسی کو نہ پاؤ گے۔ یہ بہت اہم آیت ہے بھی، قرآن کی تو ہر ایک آیت بہت اہم ہے، مگر یہ ہمارے لیے اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اللہ رب العزت کہہ رہا کہ اگر تمہیں میں نے دریا سے ایک بار نکال دیا تو ایسا نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تمہارے دماغ میں کوئی نہ کوئی میں ایسا کام ڈال دوں گا کہ پھر تم دریا میں چلے جاؤ گے اور پھر تمہیں وہاں ڈبو دوں گا اگر چاہوں گا تو کام تو پڑتے رہتے ہیں۔ دوبارہ دل میں سفر ڈال دیا اللہ رب العزت نے، اور وہاں پھر اگر تیز ہوائیں تمہارے لیے بھیج دی تو وہ تمہیں وہاں ختم کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی کہ تمہارے کفر کی باعث تمہیں ڈبو دے، مطلب چاہے خشکی میں دھسا دے چاہے پانی میں ڈبو دے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ تو وہاں اس سے پوچھنے والا پھر کوئی نہیں ہوگا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ کیوں ڈبو دیا۔ آیت نمبر 70، یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دی اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ اولاد آدم کو بڑی عزت دی، مطلب سب، اس میں مسلمان ہو، ہندو ہو، عیسائی ہو، سب۔ اور بعد میں جو اصل عزت ملے گی ہمیشہ کی، وہ آخرت میں اسے ملے گی جو دنیا میں اللہ کا فرما بردار ہوگا۔ یہاں تو سب کو عزت مل رہی۔ اب آپ دیکھو امبانی اڈانی کی کتنی عزت ہے، مودی اور یوگی کی کتنی عزت ہے۔ یہاں چاہے مسلمان مغلوب ہو ایمان ہونے کی وجہ سے، اگر پکا سچا ایمان والا ہے تو اصل عزت جو ہے وہ اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کی ہے، جو آخرت میں عزت ملنے والی ہے۔ کہ یہاں کی عزت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہاں اگر کوئی منصب پہ ہے بھی، اصل تو منصب وہاں کے دیکھے جائیں گے، کیونکہ یہ زندگی 60 70 80 سال میں ختم، وہ جو آنے والی زندگی ہے وہ کروڑوں اور کروڑوں سال کی زندگی ہے۔ تو اصل جو ہے وہ وہاں اللہ رب العزت جو ہے وہاں دیکھے گا کہ اس نے یہاں جو عزت دی وہ عزت ہم باقی رکھتے ہیں نہیں رکھتے ہیں۔ یہاں اللہ نے کہا اب اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دی، مطلب خشکی میں آپ یہ دیکھو ہواؤں میں سواری ہیں، جہاز ہیں اور میزائل ہیں، کس طرح کی چیزیں چل گئی، جو چاند تک پہ لوگ جا رہے ہیں۔ ایجادات اللہ نے تو عقل دی، جو اتنی ترقی انسان نے کی ہے۔ تو یہاں سواریوں کا جو ذکر کیا اللہ رب العزت نے، تو انسان نے ترقی کر کے اللہ رب العزت نے اسے عقل دی، اختیار دیا، باقی مخلوق سے اشرف بنایا، اور اس میں جو ہے اس نے عقل کے استعمال سے ایسی ترقی کی کہ زمین کو جنت بنا دیا، اپنے آرام اور راحت کے لیے ایسی چیزیں ایجاد کر لی کہ باقی جو مخلوق ہے دنیا میں یا کائنات میں، اسے اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ مہیا نہیں ہیں۔ اس نے اپنے فائدے کے لیے اپنے تابع کر لیا ہر چیز کو، اچھے برے کی تمیز، رہن سہن، موسموں سے محفوظ رہنے کے سامان، یہ سب اس نے یاد کر لیے اللہ رب العزت کی دی ہوئی عقل اور علم کے حساب سے اس نے ترقی کی۔ لیکن ترقی اگر اللہ اور اس کے رسول کی حد میں ہو تبھی ترقی ہے۔ اگر وہ اس طرح کی خرافات جس طرح کی ہم نے نیٹ پہ آج کل دیکھی، اس طرح کی ایجادات جو ہیں یہ جو ایمان کو ختم کرنے والی ہے، آج ہماری پوری قوم کو، پورے نوجوانوں کو موبائل میں لگا دیا گیا اور کس طرح کی حرام چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ نبی نے تو فرمایا نا آنکھوں کا بھی زنا ہے، تو ہم جو خالی زنا یہی تھوڑی ہے کہ آپ چیزیں ہم بستری کرو ناجائز طریقے سے، وہ زنا ہے، بلکہ آپ کی آنکھوں کا بھی زنا ہے، ہاتھوں کا بھی زنا ہے، پیروں کا بھی زنا ہے، زبان کا بھی زنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بات ثابت ہے۔ تو ہم جس طرح کی
جو ترقی ہم نے کی ہے اس میں فائدے تو ہیں ہی، مگر ہمارے نقصان بھی، ہمارے ایمان پہ ضرب لگ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں انہی چیزوں کا ذکر کیا اور انہیں پاکیزہ چیزیں اور ان کی روز یہ دی۔ مطلب اللہ رب العزت نے جو دیکھو، اللہ نے ہمیں زبان دی، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس نے ہمیں بہت ساری مخلوق کی فضیلت جو دی نا، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ روزی میں زبان بھی ہے۔ ہماری جو زبان ہے نا 10,000 ذائقے جانتی ہے۔ جانور جو ہے وہ 2-4 چیزیں کھاتے ہیں، ہم اتنی چیزیں کھاتے ہیں جو اللہ رب العزت نے ہمارے لیے حلال کر رکھی، اور جو اللہ کو نہیں مانتے وہ تو ان چیزوں کو بھی کھاتے ہیں جو اللہ نے حلال نہیں کر رکھی۔ 10,000 ذائقے ہماری زبان جانتی ہے، تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے اس بات کا۔ تو یہ فضیلت یہ ہے، اس کی ہمیں شکر گزاری کرنی چاہیے۔ تو بولنے کی صلاحیت انسان کو دی اللہ رب العزت نے، ہمیں جو روزی دی ہیں ان میں ذائقہ، قوتیں، جو کھانے کی قوتیں ہیں، لذتیں رکھی، طرح طرح کے پھل، طرح طرح کے میوے، طرح طرح کے خمیرے، دوائیں، مشروب جو کسی اور مخلوق کو میسر نہیں ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کی اس مخلوق کو، یعنی کہ انسان کو، جس کے شکل میں اس نے اپنے نبی کو بھیجا، اس انسان کو شرف دینے والی بات ہے۔ اور یہاں کہا اللہ رب العزت نے کہ اپنی بہت سی مخلوق پہ انہیں فضیلت عطا کی۔ ہم جو کہتے ہیں نا سب مخلوق پہ، بہت سی مخلوق پہ کہا، سب پہ نہیں کہا۔ اس کا مطلب انسان سے بہتر بھی مخلوق ہو سکتی ہے۔ یہاں کیونکہ ذکر آگے اس بات کا، اشرف المخلوقات کہتے ہیں انسان کو، تو بہت ساری چیزوں میں اشرف ہے، سب پہ نہیں ہے۔ فضیلت اللہ رب العزت نے کچھ چیزوں میں دی، کچھ مخلوق پہ دی۔ آیت نمبر 71، جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے پیشوا سمیت بلائیں گے، پھر جن کا بھی اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ تو شوق سے اپنا نامہ اعمال دکھانے لگے گا، اور دھاگے کے برابر بھی ظلم نہ کیے جائے گا۔ یہاں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت جو ہے نبی ساتھ ہوں گے، جو لیڈر ہوں گے، یا جیسے فرعون ہے وہ گناہ گاروں کا لیڈر ہوگا، تو ان کے لیڈروں کے ساتھ، ان کے پیشواؤں کے ساتھ اللہ رب العزت کے ہاتھ سامنے حاضری ہوگی اور وہاں پیشی ہوگی، اور وہاں ان کے اعمال نامے جنہیں دائیں ہاتھ میں مل گئے وہ تو خوش ہوتے پھریں گے، اور شوق سے اپنا، جیسے کوئی فرسٹ ڈویژن آ جائے یا کسی کی فرسٹ کلاس آ جائے، وہ کیسا اپنا سرٹیفکیٹ دکھاتا پھرتا ہے اور جگہ جگہ میسج کرے گا۔ تو زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا جب ہائی اسکول کا، انٹر کا، یا جو رزلٹ آتے ہیں بڑی کلاسز کے، آپ میسج کرتے ہیں اپنے رشتے داروں کو، اپنی بہنوں کو، پھوپھیوں کو، خالوں کو، کہ دیکھو میری فرسٹ ڈویژن آئی۔ تو وہ دائیں ہاتھ والے ہیں وہ لوگ کہ اپنے اعمال نامے دکھاتے پھریں گے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا، اور وہ شوق سے اسے اعمال نامے کو پڑھنے لگیں گے۔ اور دھاگے کے برابر بھی کسی پہ ظلم نہ کیا جائے گا۔ مطلب کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے نا، اس میں ایک دھاگا ہوتا ہے، اس کے برابر بھی کسی کے اوپر ظلم نہیں ہوگا وہاں، بلکہ اچھوں کو اچھا بدلہ اور بروں کو برا بدلہ دیا جائے گا۔ بروں کے ہاتھ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اعمال نامہ، اور اچھوں کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ قرآن کی اور آیتوں میں بھی آئی یہ بات۔ آیت نمبر 72، جو کوئی اس جہاں میں اندھا رہا اور آخرت میں بھی اندھا اور راستے سے بہت ہی بھٹکا ہوا رہے گا۔ مطلب جو حق کو دیکھنے سے قاصر رہا، آیت الہی کو دیکھنے سے قاصر رہا، آنکھیں تو تھیں، دنیاوی چیزیں دیکھ سکا مگر حق نہیں دیکھ سکا۔ یہ آنکھیں نہیں بلکہ دل کی آنکھوں کا ذکر ہے۔ مطلب جو دل کی آنکھیں نہ رکھتا ہو، جو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت نہ حاصل کر سکے، وہ اندھا ہے جو حق نہ دیکھ سکے، ان کا ذکر ہے۔ اور اس کے لیے کہا کہ وہ اندھا ہی رہے گا، مطلب اندھا ہی اٹھایا جائے گا۔ اور یہ آگے کہا آیت نمبر 73 میں، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے جو ہم نے آپ پر اتاری ہے بہکانا چاہتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کچھ اور ہی ہمارے نام پر گھڑ گھڑا دیں، تب تو آپ کو یہ لوگ اپنا ولی دوست بنا لیتے۔ یہ بھی اللہ رب العزت نے اس ٹائم اشارہ دیا کہ یہ لوگ اس ٹائم مشرکین مکہ جو تھے، کفار جو تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بہت موقع دیتے تھے کہ کسی طرح سے حضور اپنے مشن سے ہٹ گئے۔ یہاں تک کہا کہ آپ کو ہم اپنے تمام قبیلوں کا بادشاہ بنا دیتے ہیں، سردار بنا دیتے ہیں۔ یہ بھی کہا کہ آپ کی سب سے حسین عورت سے شادی کر دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ مال کا ڈھیر لگا دیں گے، سب قبیلوں سے مال اکٹھا کر کے ایک جگہ اتنا مال اکٹھا کر دیں گے کہ آپ جو ہے وہ سب سے امیر ہوں گے۔ لیکن حضور نے کہا ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، ایک ہاتھ میں سورج رکھ دو، تب بھی جو اللہ رب العزت نے مجھے دین دے کے بھیجا اس سے نہیں پھروں گا، کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں یہ اپنی طرف سے گھڑ لیں چیزیں اور تبدیلیاں کر لیں تو ہم ان کے ساتھ ہو جائیں، کچھ یہ ہماری مان لیں۔ تو یہ بالکل کسی بھی قیمت میں نبی نے نہیں مانی بات۔
اور آیت نمبر 74 میں کہا اگر ہم آپ کو ثابت قدم نہ رکھتے تو بہت ممکن تھا کہ ان کی طرف قدر قلیل مائل ہو ہی جاتے۔ یہ دباؤ تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ دونوں طرف سے۔ ادھر تو کفار چاہتے تھے کہ کسی طرح سے یہ ہماری کچھ باتیں مان لیں اور اللہ کے دین سے ہٹ جائیں، ادھر اللہ یہ بات کہہ رہا کہ اگر آپ کو میں ثابت قدم نہ رکھتا تو کیونکہ آپ دین کی دعوت دینے میں اتنے جذباتی تھے کہ رات بھر تڑپتے تھے کہ اللہ لوگ دین میں نہیں آ رہے، انہیں ایمان میں لیا یا آگ میں جلیں گے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو میں ثابت قدم نہ رکھتا تو ممکن تھا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے، مطلب کچھ نہ کچھ جو ہے وہ آمادگی جو ہے ان کی طرف وسوسہ یا کوئی ایسا خیال آپ ان کی طرف مائل ہونے لگتے اگر میں آپ کو نہ روکتا۔ یہ بات اس نے یوسف علیہ السلام کے لیے بھی کہی اللہ نے قرآن میں سورہ یوسف میں کہ اگر میں تمہیں نہ روکتا تو تم بھی زلیخا کی طرف مائل ہو جاتے قرآن میں۔ تو اللہ اپنے نبی کو کہہ سکتا ہے، یہاں اپنے نبی کو یہ بات کہی، آگے پھر اس بات کی سزا بھی بیان کی، جس کا جیسا رتبہ ہوتا ہے اس کا ویسی ہی اس کی پکڑ ہوتی ہے۔ آیت نمبر 75 میں کہا پھر تو ہم بھی آپ کو دوہرا عذاب دینے کا کرتے دنیا میں اور دوہرا ہی موت کا، پھر آپ تو اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار بھی نہ پاتے۔ مطلب آخرت کی بھی دگنا سزا ہوتی ہے آپ کو اور دنیا میں بھی دگنی سزا ہوتی ہے، جس کا جیسا رتبہ ویسی اس کی پکڑ۔ اگر ایسا ہوتا کہ آپ ان کی طرف تھوڑا بہت جھک جاتے اگر ہم آپ کی نگرانی نہ کرتے، کیونکہ تمام نبی اللہ رب العزت کے نمائندے ہوتے ہیں اور اللہ کی نگرانی میں ہی پرورش پاتے ہیں، اللہ کی نگرانی میں ہی آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی تھوڑا آگے تھوڑے جو لوگ بات نہ رہے، تو یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ خالق تو کہہ سکتا ہے اپنے نبی کو یہ بات، کیونکہ نبی بھی اللہ کی مخلوق بھی ہے۔ تو یہ سب حضور کے ذریعے مشرکین کو سنایا جا رہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں سنایا جا رہا کہ بدبختو اگر میرا نبی یہ نہ کر سکتا اور اگر وہ کرتا تو میں اسے پکڑ لیتا تو تم بچو، ورنہ عذاب تم پہ آئے گا اس طرح کا۔ آیت نمبر 76 میں اللہ نے فرمایا یہ تو آپ کے قدم اس سرزمین سے اکھاڑنے ہی لگے تھے کہ آپ کو اس سے نکال دیں، پھر یہ بھی آپ کے بعد بہت ہی کم ٹھہر پاتے۔ مطلب مکے سے نکالنا چاہتے تھے، نکال بعد میں حضور کو ہجرت کرنی پڑی، اللہ ہجرت کے لیے مجبور کرتے، سازشیں کرتے رہتے تھے۔ اللہ نے اپنے نبی کو بار بار آگاہ کیا کہ یہ آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، نکالنا چاہتے ہیں، جلا بدل کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جب بالکل ہی حد ہو گئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے اطلاع دے دی کہ آپ کو قتل کرنے کے موڈ میں ہیں، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں پھر مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو اس بات کا ذکر اللہ نے یہ بات کہی کہ یہ آپ کو نکالنا چاہتے ہیں اور اگر یہ آپ کو نکال دیتے ہیں تو پھر یہ بھی زیادہ ٹھہر نہیں سکتے۔ اور وہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد پھر یہ اللہ رب العزت کی پکڑ میں آ گئے اور ان پہ عذاب آئے کہ 1.5 سال بعد ہی ہجرت کے بدر ہوئی۔ جنگ بدر میں 70 ان کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ مارے گئے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے کہا کہ ٹھہر نہیں پائیں گے بلکہ ان پہ عذاب آئے گا، تو وہ عذاب پھر اللہ رب العزت نے بدر کی شکل میں ان کے اوپر بھیجا۔ آج کی آخری آیت ایسا ہی دستور ان کا تھا جو آپ سے پہلے رسول ہم نے بھیجے، اور آپ ہمارے دستور میں کبھی رد و بدل نہ پائیں گے۔ اللہ اہل مکہ کے ساتھ بھی یہی ہوا کہ 1.5 سال بعد بدر کی شکل میں عذاب آیا، اور اس سے پہلے بھی، اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ٹھیک 6 سال بعد سن 8 ہجری میں فتح مکہ ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 8 سال کے اندر حضور نے پورا مکہ فتح کر لیا، کعبے میں جو بت تھے انہیں توڑ دیا اور خود قابض ہوئے پورے مکے پہ، اور الحمدللہ وہاں اسلام کا بول بالا ہوا۔ 8 سال کا عرصہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ 1.5 سال بعد جنگ بدر اور اس کے 6 سال بعد فتح مکہ۔ تو یہاں اللہ نے وہی بات یاد دلائی کہ ہمارا دستور کبھی نہیں بدلتا۔ نبی کی ہجرت کے بعد وقت ختم ہو جاتا ہے، یا کوئی اگر نبی کو قتل کر دے یا کوئی منہ مانگا معاہدہ مانگے اور اس کے بعد معاہدہ آنے کے بعد پھر بات نہ مانے اپنے نبی کی، تو اس کے بعد پھر عذاب آتا ہے۔ اور یہی طریقہ اللہ کا ہمیشہ سے رہا، جو ہمیشہ سے پہلے قوموں کے ساتھ بھی ہوا، وہی پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اہل مکہ کے ساتھ۔ یہ آج الحمدللہ 2 بنی اسرائیل